السلام علیکم میرے باشعور دوستو۔ مریم نواز صاحبہ کی واپسی سے کیا مسلم لیگ نون کی سیاست بہتر ہوگی، کوئی فرق پڑے گا؟ اور پیٹرول بم جو گرایا پی ڈی ایم کی حکومت نے مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار، کیا اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں پبلک میں ریاکشن، یہ ساری آج اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ کے استقبال کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک اچھا استقبال تھا، یہ ایک امتحان تھا، اور یہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی امتحان تھا جن کو ذمہ داریاں نہیں دی گئیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کی جو صدارت کا عہدہ تھا، یہ کافی 1.5 سال سے خالی تھا، جب سے پرویز ملک صاحب فوت ہوئے تھے۔ اس کے بعد کسی کو صدر نہیں بنایا جا رہا تھا۔ مریم نواز صاحبہ کی اب جب واپسی ہوئی تو اس کی پوری تیاریاں کی گئی، لوگوں کو موبلائز کیا گیا۔ نون لیگ کے جو کارکن ہیں ان کا مورال ڈاؤن تھا، خاص طور پہ ضمنی الیکشن پھر حکومت جانے کے بعد۔ تو نواز شریف صاحب نے خود یہ انشور کیا کہ سینئر رہنما جائیں۔ اگر آپ ایئرپورٹ پہ دیکھیں تو سعد رفیق، خواجہ آصف، اسی طرح اعظم نذیر تاڑ اور یہ عطا اللہ تاڑ اور باقی لوگ سارے آپ کو وہاں موجود نظر آتے ہیں۔ اس سے آپ کو سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سندھ کی لیڈرشپ بھی آتی ہے، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، باہر سے بھی ان کے ساتھ کچھ لوگ ٹریول کر کے آتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب، آپ اسے کہہ دیں کہ رسمی طور پہ یا غیر رسمی طور پہ کہیں تو زیادہ مناسب ہے، جو اپنا اقتدار ہے یا اپنی قیادت ہے پارٹی کی، وہ ان کے سپرد کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک بڑا دلچسپ کلپ ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ اس میں ایک صحافی جو ہیں وہ سعد رفیق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے لیڈر کے بارے میں کیا کہیں گے، پیچھے مریم نواز صاحب آ رہے تھے۔ تو سعد رفیق صاحب کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ پارٹی میں بھی ذرا باغی کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں، وہ کچھ غلط باتوں پہ کھلے عام اعتراض بھی کر دیتے ہیں جس پہ شاید باقی سینئر رہنما نہیں کر پاتے۔ تو انہوں نے اس پہ خاموشی سے اختیار کی اور کچھ کہنے لگے، تو جس سے اب صحافی کو خود اپنی غلطی کا اندازہ ہوا۔ تو مریم نواز صاحبہ نے بھی پیچھے سے کہا، یعنی وہ انہیں انکل کہہ کر پکارتی ہیں، تو خواجہ آصف صاحب نے پیچھے سے لقمہ دیا، انہوں نے کہا ہاں ہاں ہمارے لیڈر ہی ہیں اور کیا ہے۔ تو اس وقت ایک پارٹی کے جو انکلز ہیں، یعنی ذرا بوڑھے لوگ ہیں، ذرا اولڈ ہو گئے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے پارٹی کی جتنی لیڈرشپ ہے فرسٹ ایئر کی، وہ ساری بوڑھے لوگوں پر مشتمل ہے، اور اس کی نسبت پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہیں لیکن ریشو کم ہے۔ تو اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے ارد گرد تو نوجوان لوگ ہیں، لیکن پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے وہ اس میں بمشکل دو ذرا قدرے آپ جوان کہہ سکتے ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ اور عطا اللہ تاڑ، باقی تو سب آپ کو بزرگ نظر آتے ہیں، یعنی جن کی بالوں میں سفیدی آپ کو نظر آتی ہے، جو تجربہ کار لوگ بھی ہیں۔ لیکن اس سے ایک تاثر بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر ینگ لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ تاثر کسی حد تک درست بھی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے یہ امتحان تھا مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف کھوکھر صاحب کا، اور مریم نواز صاحبہ کا اپنا، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب رہی ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے لگتا ہے کچھ لوگوں نے ہی غلط وقت چنا ہے۔ یعنی جب مریم نواز صاحبہ کے حق میں ٹرینڈ بنائے جا رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے، اسی وقت انہوں نے 35 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ایک بم کرایا، اور وہ سارا غصہ عوام کا مریم نواز صاحبہ پہ نکل رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک دلچسپ صورتحال ہے، یعنی یہ کس نے فیصلہ کیا، کس وقت اس کا اعلان کیا گیا۔ ٹھیک ہے پاکستان معاشی طور پہ مشکل حالات میں، لیکن سیاسی قوتوں کو بہت نقصان ہوتا ہے اس طرح کی پالیسیوں کا، اس طرح کے اعلانات کا۔ تو عوام میں اس وقت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بہت بڑا مظاہرہ اس پہ نظر نہیں آیا، اور یہ بھی حیران کن ہے، یعنی اگر کسی اور ملک میں ایسا ہوتا تو اس کے اوپر مظاہرے کیے جاتے۔ تو اب 35 روپے پیٹرول بڑھ گئے، 262-63 کے قریب پیٹرول ملا کرے گا، آگے مشکل حالات مزید نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسے میں مسلم لیگ نون اپنا کھویا ہوا مورال کیسے واپس لے گی؟ مریم نواز صاحبہ جتنے بھی موبلائزیشن کر لیں، ان کا جو گراس روٹ پہ ورکر بیٹھا ہے وہ کیسے جواب دے ہوگا اپنے محلوں میں، اپنی گلیوں میں؟ اور ایسے میں ابھی ان حلقوں میں الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں، اگر صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو جاتے ہیں ٹائم پہ، تو وہ کیسے کیمپین کریں گے؟ انہوں نے پورے ملک کی کیمپین ڈیزائن کی ہے لندن میں بیٹھ کے، اور اب وہ اس کے اوپر عملی جامہ اسے پہنانے جا رہی ہیں۔ دلچسپ صورتحال ہوگی، لیکن پارٹی کے اندر سے یہ اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اس اہم ٹائمنگ پہ کس نے حملہ کیا، اور اپنی ہی پارٹی کی جو سینئر مریم نواز صاحبہ، ان کے اوپر ایک قسم کا یہ حملہ ہے، عوام کے اوپر تو ہے ہی ہے، لیکن خود مسلم لیگ نون کو اس کا بہت بڑا ڈیمیج اسے ہے۔ شاید کچھ دنوں میں عوام اسے بھول جائے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں 35 روپے بڑھنے کے، پورے ملک میں نظر آئیں گے، غریب تک اس کے اثرات جاتے ہیں۔ چیز سستی ہو
تو شاید حکومت فوری طور پہ اس کے اثرات نہیں پہنچا پاتی، لیکن مہنگی ہو تو اس کے اثرات خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ تبصرے اور تنقید کریں گے، یہ براہ راست مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب جو اس وقت صدر ہیں وہ اس کا نشانہ بنیں گے، اور مسلم لیگ نون کو ضمنی الیکشن ہو یا آنے والا الیکشن، لوگوں کو آپ رام نہیں کر سکتے۔ جو مرضی کہتے رہیں ڈیفالٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ آپ لوگوں کو یہ سمجھا نہیں پائیں گے کہ آپ نے 35 روپے پٹرول کیوں بڑھایا۔ عمران خان سے جب یہی گلے شکوے تھے تو پھر آپ نے آگے کیا ویلیو ایڈ کی؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جن کے اوپر مسلم لیگ نون کی آنے والی، یعنی ابھی قریب